سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھا۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ایک غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نزدیک تین اجزاء سے مرکب ہے اور ایک جزء عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر انہوں نے یہ غلطی کی کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خود اللہ ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی تھی۔ آج اگر ہم توجہ سے دیکھتے ہیں تو یہ گمراہی ہمارے قرب و جوار میں بھی نظر آتی ہے۔ انہوں نے پہلی غلطی یہ کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے قرب و جوار سے بھی آواز آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگو میرے ساتھ اس طرح محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ سے محبت کی۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، قولو عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو۔ ان کی دوسری غلطی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ آج یہ غلطی ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر بھی یہ غلطی موجود ہے۔ کیا خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ یہ وہی غلطی ہے۔ ان کی غلطی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔ آج ہمارے قرب و جوار میں وہی غلطی ہے، وہی غلطی ہے۔ کیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وہی عقائد ہیں، وہی نظریات ہیں جو اس گمراہ قوم کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھے۔ یہودی بھی غلطی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر الزام لگائے، تہمتیں لگائیں، اور پھر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی بھی دی، سولی بھی دی، جبکہ اللہ رب کریم نے ان کے اس نظریے کا بھی رد کیا ہے۔ یہودیوں کے دونوں نظریوں کا اللہ نے رد کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی یہ اعلان ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ پاک ہیں۔ اللہ پاک نے بھی رد فرمایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ ان کو شبہ ہوا ہے، مَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اب یہ تو پہلی امتیں تھیں نا، ان کی غلطیاں تھیں۔ اب بھی کچھ لوگ غلطی کا شکار ہیں۔ مثلا ابھی ہم نے سنا کہ بل رفعہ اللہ، اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ بہت سارے لوگ اب غلطی کا شکار ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا نہیں لیا۔ اسی وجہ سے جتنی احادیث میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور دوبارہ نازل ہونے کا ذکر ہے، وہ سب کا انکار کرتے ہیں۔
اور دعویٰ کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اپنے دعوے کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل قرآن کریم سے، قرآن کریم سے۔ اور کیا دلیل ہے؟ مطلق انسانی موت کو پکڑ کر دلیل بنا دیا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے جتنے انسان تھے ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، سب کو موت دی ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے پہلے تھے، لہذا وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو موت آ گئی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے لیے کوئی پختہ دلیل ہونی چاہیے کہ ان کو فلاں جگہ موت آئی، فلاں سال موت آئی، ورنہ اللہ کا جو عمومی قاعدہ ہے اس میں استثناء ہو سکتا ہے، اس میں استثناء ہو سکتا ہے۔ اللہ رب کریم کئی ایک مقامات پر ایسی مثالیں قرآن کریم میں واضح کر چکا۔ اب ایک انسان ہے، وہ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک واقعہ نقل کر دیا ہے کہ 300 سال تک اللہ کے ولی بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ یہ استثناء ہے۔ تو استثناءً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کے اور میرے لیے ایک چیز ممکن ہے، ناممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے، عیسائیوں سے محفوظ کر کے، بچا کر کے اپنے پاس اوپر آسمانوں میں بٹھا لیا ہے، وہیں عمر روک دی ہے، بٹھایا ہوا ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ رب کریم ان کو نازل کریں گے، اتاریں گے۔ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ممکن ہے۔ یہ آپ کے اور میرے دماغ میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اس بات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، جبکہ یہ کام کرنا ہے اللہ رب کریم نے۔ اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کی ابتداً جو آیت تلاوت کی ہے خطبے میں، اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ اے میرے پیغمبر اعلان کرو اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس کے متعلق شک نہ کرنا۔ وَاتَّبِعُونِ، میری اتباع کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام اسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علم للساعہ کا معنی یہی ہے، خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ لہذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں جتنی آیات مطلق موت کی ہیں وہ مطلق ہے، عمومی قاعدہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس قاعدے سے مستثنا ہیں۔ اللہ نے انہیں آسمانوں میں زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، بل رفعہ اللہ۔ یہ لوگ، یہ جو انکاری ہیں، یہ فتنہ جو ہے، یہ بل رفع اللہ کا معنی کرتے ہیں اللہ نے ان کے جنت میں درجات بلند کیے ہیں۔ قرآن کریم کی تشریح اپنی مرضی سے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، وہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، نبی علیہ السلام نے جو معراج کیا ہے، معراج کی احادیث کثرت کے ساتھ کتب احادیث میں وارد ہیں۔ ایک حدیث جسے امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں،
امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں ذکر کیا ہے۔ راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں لما کان لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، نبی علیہ السلام نے معراج کی رات سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی۔ ان سے کیا کی؟ ملاقات کی۔ آگے سنیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ، تین پیغمبر، تین اللہ کے رسول وہ ہیں، اور چوتھے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ چاروں ایک جگہ جمع ہو کر تذاکروا الساعۃ، چاروں نے قیامت کے متعلق گفتگو کی، آپس میں بحث کی قیامت کے متعلق۔ تو نبی علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھ جو فرشتے تھے ابتدا کی، فَبَدَأُوا بِإِبْرَاهِيمَ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے سوال کیا گیا کہ آپ قیامت کے متعلق کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ مَا عِندَهُ عِلْمٌ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی۔ پھر یہی بات دہرائی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، لیس عندہ علم، ان کے پاس بھی قیامت کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب تیسرے نمبر پر یہی حدیث، یہی بات پوچھی گئی کس سے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، قیامت کا جو علم ہے کہ کب واقع ہوگی، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ قرآن کریم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سیدنا عیسیٰ فرماتے ہیں یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، لیکن سنو، اوحید الیہ فیما دون القیامہ، لیکن میرے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ میرے ساتھ اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے جو قیامت سے پہلے پیش آئے گا۔ کیا وعدہ ہے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں ذکر الدجال، دجال کا ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں دجال آئے گا، اس طرح ہوگا، یہ ہوگا، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں جب دجال کا فتنہ پھیل جائے گا فَأَنزِلُوا فَأَقْتُلُهُ، میں یہاں سے نازل ہوں گا، نیچے اتروں گا اور جا کر اس کو قتل کروں گا، جا کر ان کو قتل کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ کب فرما رہے ہیں؟ لیلۃ المعراج میں نبی علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کی موجودگی میں یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق خود خبر دے رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا پھر اللہ رب کریم مجھے بھیجے گا اور میں جا کر اسے قتل کروں گا، میں جا کر اسے قتل کروں گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو خبر دی ہے، جو احادیث بیان کی ہیں، وہ احادیث متواتر ہیں۔ متواتر اصطلاحات محدثین میں، علماء کی نظر میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی تعداد بہت زیادہ ہو، کثرت تعداد کی وجہ سے اس کو متواتر کہتے ہیں، کہ اتنی بڑی تعداد ہو کہ کسی کو یہ شک ہی نہ ہو سکتا ہو کہ اس میں جھوٹ شامل ہو۔ متواتر حدیث، مثلا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو واللہ لیوشکن ینزل فیکم ابن مریم، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آئیں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ہستی کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر
نہیں بولتے۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، آئیں گے۔ فرمایا اذا رأیتموہ فاعرفوہ۔ یہ مختلف چند ایک احادیث ہیں مسلم اور بخاری سے اور دوسری کتب سے، میں ان سب کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اذا رأیتموہ فاعرفوہ، جب تم عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو اسے پہچان جاؤ گے، اسے پہچان لو گے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ان کی نشانیاں بتا دیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی، فرمایا لوگوں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کأنہ عروۃ بن مسعود، جس طرح میرے صحابی عروہ بن مسعود ہیں اسی طرح یہی شبیہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہ شبیہ کس نے دیکھی ہے؟ صحابہ اکرام نے دیکھی۔ امت کے لیے نبی علیہ السلام نے اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام مثلا بیان کرتے ہیں کہ امام مہدی کے اس دور میں جب وہ دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، صبح کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت دمشق کے ایک سفید مشرقی مینار پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دو سرخ چادروں میں ملبوس، زرد چادروں میں، زرد لباس میں ملبوس، دو فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اس مینار پر اتریں گے اور وہاں سے نیچے اتر کر وہاں مسجد میں پہنچیں گے جہاں امام مہدی ہیں، اور مسلمانوں نے صف بنا کر اقامت بھی کہہ دی، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اب کون پہنچیں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیسے پہنچیں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے نا انہیں پہچان لینا۔ ایک تو ان کی تشبیہ یہ ہے کہ وہ عروہ بن مسعود کی شکل میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے رجل مربوع، ان کا قد نہ زیادہ لمبا ہوگا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا ہوگا، درمیانہ قد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ درمیانہ قد ہوگا۔ بال سیدھے ہیں، سر کے بال بالکل سیدھے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوں گے نا، ان کے بال جب وہ سر جھکائیں گے یوں لگے گا کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یقطر راسہ کان راسہ یقطر، گویا کہ ان کے سر سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی جیسے نہا کے آئیں اور پانی ٹپک رہا ہے۔ فرمایا اِلَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگر کوئی شخص آگے بڑھ کر ہاتھ لگائے تو ان کے بال گیلے نہیں ہوں گے، بالوں میں پانی ہوگا نہیں، سر جھکائیں گے یوں لگے گا کہ پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، اور سر جب اوپر اٹھائیں گے فرمایا ان کے بالوں سے یوں لگے گا كَأَنَّهُ اللُّؤْلُؤُ، جیسے موتی بکھر رہے ہوں، موتی بکھر رہے ہوں۔ حضرات یہاں رک کر میں اپنی طرف سے ایک استدلال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو شکل اور تشبیہ بیان کی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے کہ اس مینار سے اترنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے اقامت کے بعد بھی امام مہدی انہیں دیکھ کر امامت کے لیے بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، یہ آپ کی امت کی عزت ہے اللہ کی طرف سے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ حدیث ابھی آپ نے سنی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سر جھکائیں گے بالوں سے یوں لگے گا کہ پانی کے قطرات گر رہے ہیں، سر اوپر اٹھائیں گے بال یوں پھیلیں گے جیسے ان کے اندر موتی چمک رہے ہوں، موتی چمک رہے ہوں۔ یہاں آپ ایک غور کریں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سر جھکاتے ہیں تب بھی بال ظاہر ہیں، سر اوپر اٹھاتے ہیں تب بھی بال ظاہر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، زرد رنگ کے لباس میں ملبوس ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سر کیا ہے؟ ننگا ہے، ڈھکا ہوا نہیں۔ میرا یہ استدلال ہے اہل و سنہ کے تمام مکاتب فکر میں اللہ نے یہ ایک مکتب فکر کو عزت عطا کی ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے جن کے ہاں
ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے، سر ڈھکے ہوئے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں یہ جو پہلی نماز پڑھیں گے وہ ننگے سر پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کا موقف کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا، صحیح مسلم کی حدیث میں ابن ابی ذئب راوی حدیث ہیں، وہ خود فرماتے ہیں امکم بکتاب ربکم وسنت نبیکم، عیسیٰ علیہ السلام تمہاری قیادت کریں گے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ، وسنت نبیکم اور محمد الرسول اللہ کی احادیث کے ساتھ، تیسری کوئی چیز نہیں، دو چیزوں کے ساتھ تمہاری رہنمائی کریں گے، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث رسول۔ اس کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی رہنمائی کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور نماز پڑھیں گے، اور پچھلے جمعات میں آپ سن چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا ہے کہ آپ کی سانس جس کافر کو لگے گی وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے، یہ ایک شان ہے۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی پگھل جائے گا، یہ بھی آپ کی شان ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساتھ ہی اس جہاد کے ساتھ ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ فرمایا یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ کیا معنی؟ دنیا سے، اس دنیا سے یہودیت اور عیسائیت کا نام ہی مٹا دیں گے، صلیب ختم کر دیں گے۔ یہودی اس خوشی میں ہے کہ ہم نے صلیب پر چڑھایا، عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صلیب مبارک ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں اور ہم سارے بخشے ہوئے۔ کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں۔ آج جب یہ دنیا میں آئیں گے، دنیا میں دین اسلام کی ترویج کریں گے، اور ساتھ ہی پہلا کام یہ کریں گے یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، دنیا سے یہودیت و عیسائیت کا کفر ختم کر دیں گے۔ اور دوسری بات فرمایا یقتل الخنزیر، یقتل الخنزیر، خنزیر کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ معنی کیا؟ معنی یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف یہ کروایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے خنزیر کو حلال کیا ہے۔ خنزیر کو کیا کیا ہوا ہے؟ حلال کیا ہے۔ یہ بھی تہمت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر خنزیر کو بھی ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، یہ تہمت بھی ختم ہو جائے گی، صلیب والی تہمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا کام فرمایا یضع الجزیۃ، جزیہ اور ٹیکس بھی ختم کر دیں گے۔ ٹیکس کیا کر دیں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکس مسلم حکومت میں غیر مسلم سے لیا جاتا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو اپنی مسلم سلطنت میں آپ رہائش دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں، تو اس سے ٹیکس شریعت نے کہا لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد دنیا سے کفر و شرک کی غلاظت ختم ہو جائے گی، ایک ہی دین باقی رہے گا، دین اسلام۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی علیہ السلام اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا سے کفر و شرک مٹا دیں گے، دنیا میں صرف ایک ملت ہوگی، ایک دین ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا۔ اس لیے جزیہ، ٹیکس ختم، برکات، فرمایا یفیض المال، مال کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ لا یقبلہ احد، کوئی شخص مال لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کو بلایا جائے گا کہ یہ مال ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، فلاں ہے، لے لو، کوئی شخص لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ مال کی فراوانی ہوگی۔ ہر شخص کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا
کہ لوگ کسی سے لینے والے نہیں ہوں گے، ہر شخص کہے گا مجھ سے آپ لے لیں، اتنا مال بڑھ جائے گا۔ فرمایا لَتَتْرُكَنَّ الْقِلَاسَ، لوگ اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں چھوڑ دیں گے؟ فرمایا فَلَا يُسْعَى عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی کام نہیں کریں گے۔ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ جب مال کی کمی ہو، مزدوری کی بنا پر، ضرورت کی بنیاد پر۔ اب مال اتنا ہے کہ کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، یہ اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، کسی کام میں نہیں لگاتے۔ اللہ اکبر، مال و دولت دنیا میں بڑھ گیا، برکت اتنا بڑھ گئی، اللہ اکبر۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، لوگو انی لارجو ان طالت بکا بی حیات ان القا عیسیٰ علیہ السلام، مجھے امید ہے کہ اگر اللہ نے مجھے لمبی عمر دی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے میں ان سے ملاقات کروں گا، میں ان سے ملاقات کروں گا، یقینی خبر ہے آپ کی۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَجَلَ بِي مَوْتٌ، سنو اگر مجھے موت جلدی آ جائے، مجھے موت جلدی آ جائے، میں وفات پا جاؤں۔ لوگ آج یہ کہتے تھکتے نہیں، حیات النبی ہے کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں، اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں اگر میری زندگی لمبی ہوئی عیسیٰ سے ملاقات کروں گا، اگر میری موت پہلے واقع ہو گئی تو فَقْرِئُوهُ مِنِّ السلام، جس کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے اسے میری طرف سے میرا سلام کہہ دے، میری طرف سے میرا سلام کہہ دے۔ یہی حدیث بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، فرمایا کرتے تھے لوگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں نے یاد کیا ہوا ہے، اور اگر میری زندگی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اقرہ السلام من رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا سلام عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاؤں گا، وَأُحَدِّثُهُ وَيُصَدِّقُنِي، اور مجھے یقین ہے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر انہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سناؤں گا، اور سیدنا عیسیٰ میری تصدیق کریں گے، وہ میری تصدیق کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں جب بیمار ہوئے، فلما حضرت الوفات، موت کا وقت قریب آیا، ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کو بلایا اور کہنے لگے لوگو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، لیکن ایک بات یاد کرو، اگر کسی کی ملاقات سیدنا عیسیٰ سے ہو جائے فقرہ منی السلام، اسے ابو ہریرہ کا سلام عرض کر دینا۔ یہ کتنی یقینی خبر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی یقینی باتیں بتا چکے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے، اور آئیں گے کیسے؟ فرمایا حکماً عدلاً قاضیاً مقسطاً، اللہ ان کو عادل جج اور عادل حاکم بنا کر دنیا میں بھیجے گا، ہر طرف عدل ہی عدل کا نظام قائم کریں گے، امن قائم کر دیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سوال کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کفار کو باندھو اور ان کو قتل کرو، جو ان کے کمزور لوگ ہیں یا تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑو یا معاف کر دو، اور آگے قرآن کریم میں آتا ہے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب تک جنگ بند نہ ہو۔ اے اللہ کے رسول اب ہم غالب آ گئے، اب تو جنگ بند ہو گئی قرآن کریم کے حساب سے، اب تو جنگ نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جنگ ہوتی رہے گی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق پر لڑتی رہے گی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف آخری جہاد ہوگا، اور اس وقت یہ آیت فٹ آئے گی حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، اب یہ جنگ بند ہوگی، اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ آخری جنگ ہوگی جس جنگ کے لیڈر اور قائد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور اصل حاکم اس وقت سیدنا جناب امام مہدی ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں ہی وہ فوت ہوں گے، ان کا جنازہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے، اور حدیث میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، 40 سال رہیں گے، عدل قائم کریں گے، ایسا عدل قائم کریں گے، اور ایسے معجزات، پہلے بھی معجزات اللہ نے ان کو دیے تھے،
قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب کریم عظیم معجزوں سے نوازے گا، بڑے بڑے معجزے۔ ایک معجزہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ ان کی سانس سے کفار مر جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دجال مر جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ ایک معجزہ اللہ رب کریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جاء نبی اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جب آئیں گے، جنگ و جدال ہوگی، دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، قوم قد عصمہم اللہ، ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے محفوظ کیا ہوگا، جو اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے ہوں گے، بچے ہوئے جو لوگ ہوں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے اور اپنا ایک عظیم معجزہ دکھائیں گے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ فَيَمْسَحُ وُجُوهَهُمْ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے۔ چہروں پہ ہاتھ پھیرتے ہی فَمَا يُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، جس شخص کے چہرے پر سیدنا عیسیٰ ہاتھ پھیریں گے، فوراً ساتھ ہی اس کو بتائیں گے کہ جنت کے اندر تیرا وہ مقام ہے، جنت کے اندر تیرا درجہ یہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، جو دنیا کے اندر عدل اور امن قائم کریں گے اللہ کے حکم سے۔ 40 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت دنیا میں رہے گی، اور آپ کی حکومت میں یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ اس پر بھی انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے۔ اللہ نے یہ معجزہ بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے ہی یاجوج و ماجوج فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ مقام بھی اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عطا کیا ہے برکت کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی برکات ہوں گی، ایسا عدل قائم ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کہ اللہ رب کریم، اللہ اکبر، زہر آلود، زہر والی چیزوں کی زہر کو ختم کر دے گا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حتیٰ یدخل الولیدۃ یدہ فی فی الحیۃ، حتیٰ کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی بچہ یا بچی اپنا ہاتھ سانپ کے منہ کے اندر داخل کر دے گا تب بھی وہ اس کو ڈسے گا نہیں، ڈنگ نہیں مارے گا۔ یہ برکت ہوگی عقیدہ توحید کی وجہ سے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی برکات میں سے ہوگی۔ بھیڑیے جنگلوں کے اندر کتوں کی طرح بکریوں اور بھیڑیوں کی نگرانی کر کے ان کو چرائیں گے۔ شیر اور چیتے بڑی بڑی گائے اور بھینسوں کو، اونٹوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان کو چرائیں گے، ان کے ساتھ پھریں گے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی برکت اللہ نازل کرے گا کہ ایک انگور کا خوشہ، وہ برکت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ برکت آئے گی۔ ایک انگور کا خوشہ پورا ایک خاندان کھائے گا، پیٹ بھر جائے گا، وہ خوشہ نہیں ختم ہوگا، انگور کا ایک خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا وَأَمَّا الرُّمَّانُ، ایک انار کا دانہ لے کر آئیں گے، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا، پورا ایک خاندان جمع ہو کر اس کو توڑے گا، ٹکڑے کرے گا، اور پھر اس سے دانے نکال کر کھاتے کھاتے سب کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہ انار ختم نہیں ہوگا، یہ انار ختم نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں اللہ رب کریم دین اسلام کو غالب کر دے گا، دین اسلام پھیل جائے گا، اور ساتھ ہی اللہ یہ رحمت بھی کرے گا انسانوں پر، مسلمانوں پر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، بغض دلوں میں رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد مسلمانوں کی ایسی محبت ہوگی، ایسے شیر و شکر ہوں گے کہ لوگوں کے دلوں سے ہی اللہ رب کریم کینہ، بغض اور حسد کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے گا، سب کو نکال دے گا۔ کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار ہوگا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی برکتیں ہیں، اور آپ کے نزول پر متواتر احادیث ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث ہیں۔ چند ایک احادیث
دلیل کے طور پر اختصار کے ساتھ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کی ہیں، جو اس بات پر شاہد ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہوا ہے، ان کی عمر رکی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ہے اللہ نے کیسے ان کو بٹھایا ہے، کیسے رکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جو حیات عیسیٰ کا منکر ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے قرآن کا بھی منکر ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کا بھی منکر ہے، اللہ کی تقدیر کا بھی منکر ہے، اور ایسا شخص مومن نہیں ہوتا بلکہ کافر ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بحیات دنیاوی آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت دجال کے فتنے کے درمیان نازل ہوں گے، اور پھر دنیا میں امن قائم کر کے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف پا کے دنیا سے فوت ہوں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے اور تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔